بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیں آج سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 144 سے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھتے رہے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا۔ سورہ بقرہ اپنے مضامین کے لحاظ سے 2 بڑے حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصے میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست بنی اسرائیل کو خطاب کر کے دعوت دی کہ وہ اللہ کے اس آخری پیغام پر ایمان لائیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کے مطابق نازل کیا ہے کہ جو پچھلی کتابوں میں، تورات میں اور انجیل میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اہل کتاب کو کہ جو اس حقیقت سے واقف تھے، یا کہیے کہ کم سے کم ان کے پڑھے لکھے دین سے واقف لوگ اس بات کو جانتے تھے، ان کو دعوت دی ہے کہ وہ اللہ کے اس آخری پیغام پر ایمان لے آئیں، جس پیغام کو وہ پہلے سے جانتے ہیں کہ اسے اللہ کی جانب سے آنا تھا۔ سورہ مبارکہ کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں سے خطاب کیا ہے کہ جو اس دعوت کی نتیجے میں ایمان لے آئے، خواہ وہ بنی اسماعیل میں سے ہوں، خواہ بنی اسرائیل میں سے ہوں، اور ان کو یہ بتایا کہ اللہ کی مرضی، اللہ کی شریعت، اللہ کے احکام کیا ہیں جن کو کہ وہ اگر مان کے سمجھ کے اختیار کریں گے تو انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اس سورہ مبارکہ کے درمیان میں کہنے والا تھا تقریباً درمیان میں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایگزیکٹلی درمیان میں۔ یہ بات مجھے ابھی سٹرائک کی ہے۔ سورہ مبارکہ کی آیات ہیں 286، 143 یعنی 143 نمبر آیت میں، جو ایگزیکٹلی آدھی ہے تعداد میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ اہم ترین فیصلہ سنایا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، اسی طرح سے ہم نے اے مسلمانوں، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بنی اسماعیل کے لوگوں اور بنی اسرائیل کے لوگوں جو اب ایمان لے آئے ہو، جو میرے پیغمبر کے ساتھی ہو، ہم نے تمہیں درمیان کی امت بنا دیا ہے، درمیان کا گروہ بنا دیا ہے۔ کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر، انسانوں پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ بن جائیں۔ یعنی یہ اعلان اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سورہ مبارکہ کے پہلے حصے میں دعوت دینے کے بعد اس کو بیان کر دیا کہ اب بنی اسرائیل کا دور ختم ہو گیا اور بنی اسماعیل کا دور شروع ہو گیا، اور یہ اب قیامت تک چلے گا۔ خدا تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ طے کیا کہ اب اللہ کا پیغام ابراہیم کی اولاد ہی تک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے چن لیا ابراہیم علیہ السلام کو اس مقصد کے لیے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، ہم دیکھیں گے سورہ آل عمران میں کہ اللہ نے چن لیا آدم کو، ونوحًا، اور نوح کو، وآل ابراہیم، اور ابراہیم کی اولاد کو۔ تو ابراہیم کی اولاد میں جو 2 نمایاں خاندان تھے وہ تھے یہ
اسحاق کی اولاد بنی اسرائیل کے جو چھوٹے بیٹے تھے، اور اسماعیل کی اولاد بنی اسماعیل جو بڑے بیٹے تھے۔ اللہ کے اس وعدے کے مطابق کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اب ہدایت اولاد ابراہیم میں رہے گی، پہلے بنی اسرائیل کو یہ مقام شرف ملا 2000 سال تک، اور اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آپ جو کہ بنی اسماعیل میں سے تھے، یہ شرف بنی اسماعیل کو منتقل ہو گیا، مگر اس میں بنی اسرائیل کو بھی کھلی دعوت تھی، ان کے لیے موقع تھا کہ جیسے وہ پہلے اس شرف میں شریک رہے، ایسے ہی ایمان لانے کے بعد وہ اس حیثیت کو بھی برقرار رکھتے ہوئے ایمان لے آئیں، یعنی وہ اللہ کے پیغام کے ماننے والے، اس کے پیغام کے علم بردار بن جائیں۔ یہ بات پچھلی آیت میں 143 آیت میں بیان کی گئی، اور 144 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے پیغمبر ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف بار بار اس کے اٹھنے کو دیکھتے رہے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اصل میں یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تو مکے میں تھے تو نماز کے موقع پر آپ کے لیے یہ بالکل ممکن تھا کہ آپ اپنی نماز کا رخ بیت اللہ کی طرف ایسے کریں کہ اس کے پیچھے بیت المقدس بھی ہو، دونوں اللہ کے گھر بیک وقت آپ فیس کر رہے ہوں۔ لیکن جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تو اب صورتحال یہ تھی کہ بیت المقدس وہ کہیں شمال مغرب میں تھا اور بیت اللہ جنوب مشرق میں، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ یہ ایسے ہو کہ دونوں کو بیک وقت فیس کیا جائے؟ ظاہر ہے کہ یہ تو ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ پھر ایسا ہوا کہ آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق بیت المقدس کی طرف رخ کیا، اور بیت المقدس کی طرف رخ 16-17 مہینے آپ کرتے رہے، اور اس دوران میں ظاہر ہے کہ آپ کو اس کا اندازہ تو تھا کہ آپ بنی اسماعیل میں سے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا جو مشن ہے وہ تو پوری اولاد ابراہیم کے لیے تھا، تو ہو نہ ہو یہ رخ بدلنا چاہیے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ قبلے کا رخ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بڑا غیر معمولی ایک سمبل ہے، سمبولک ایکسپریشن ہے۔ آپ توقع کے ساتھ، ایکسپیکٹیشن کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھتے کہ کس وقت وہ حکم آئے کہ جب آپ اپنا رخ بیت المقدس سے اس طرف خانہ کعبہ کی طرف کریں، مسجد حرام کی طرف کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، تو لیجئے اب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ اپنے چہرے کا رخ کریں قبلتاً، اس قبلے کی جانب ترضاہا، جو آپ کو پسند ہے۔ یعنی اب یوں سمجھیے کہ فیصلہ ہو گیا۔ یہ پیغمبروں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ چونکہ اپنی فطرت میں بہت
پاک صاف ہوتے ہیں، اللہ کے ایکسپیکٹیشنز، توقعات کو جانتے ہیں. اس لیے اگرچہ کہ ابھی حکم نہ بھی آیا ہو، ان کے اندر حکم کی خواہش، تمنا پیدا ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ آپ اپنے چہرے کا رخ اب محترم مسجد کی طرف کر لیجئے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے وہ جس کو کہتے ہیں تحویل قبلہ کا حکم. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو آپ اپنے چہرے کا رخ محترم مسجد کی طرف کر لیجئے. محترم مسجد یعنی وہ مسجد کے جو بیت اللہ، خانہ کعبہ کے گرد ہے. وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، یعنی مسلمان سارے کے سارے. پہلے تو حضور کو واحد کے صیغے میں خطاب کیا گیا، پھر مسلمانوں کو بحیثیت مجموعی خطاب کیا گیا. تم جہاں کہیں بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، تو اپنے چہروں کا رخ اس کی جانب یعنی محترم مسجد کی جانب کر لیا کرو. یہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بار بار ایمفسائز کریں گے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یقیناً وہ لوگ کہ جو کتاب دیے گئے، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. انہیں معلوم ہے کہ یہ سچائی ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو یہ عمل کرتے ہیں، عمل کر رہے ہیں. یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ ہم کسی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے تبصرے کو سنیں اور کہیں کہ کیا خوب فرمایا، کتنی اچھی بات ہے، واقعی یہ صحیح بات ہے. قرآن پر تدبر جس کو کہتے ہیں نا، غور کرنا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن کو ایسے پڑھیں کہ ہم یہ جانیں کہ اللہ تعالیٰ چاہ کیا رہے ہیں. ہم یہ جانیں کہ اللہ تعالیٰ جس چیز پر ناراض ہوتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی وہ کر رہے ہیں. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ایسے پڑھنا کہ آپ نے بس الفاظ پڑھ لیے، معنی پڑھ لی، سمجھ لیے اور سر دھن لیا اور سمجھا کہ کسی اور کو ڈانٹا جا رہا ہے اور وہ تو واقعی اس قابل ہیں، یہ آسان ہے. لیکن قرآن مجید کو ایسے سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور یہ جو اللہ کی طرف سے ناراضی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. تو یہاں یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ قبلے کا بدلنا اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ ہے. یعنی اہل کتاب میں سے کم سے کم جو اہل علم ہیں، جو دین جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ انکار کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو وہ کر رہے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کو وہ جذباتی لگاؤ جو خواہ کسی چیز سے بھی ہو، جس کے نتیجے میں انسان حق کو جاننے سے محروم ہو جاتا ہے، سخت ناپسند ہے. یعنی آپ بنی اسرائیل کے فرد ہونے کے نتیجے میں اس کے ناطے اتنے زیادہ متعصب، پریجڈسڈ ہو گئے ہیں کہ آپ یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کر رہے کہ یہ فیصلہ قبلے کے بدلنے کا یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو ہم اس کا کیسے انکار کر سکتے ہیں. اسی اسپرٹ کا مظاہرہ ہمیں اپنے تمام معاملات میں کرنا چاہیے. یعنی یہ بات کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کہتے ہیں، مجھے وہ بات سمجھنی ہے اور مجھے وہ بات اختیار کرنی ہے جو بات حق ہے، اس لیے کہ اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو ہم عمل کرتے ہیں. وَلَئِن، اور اگر أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، آپ لے آئیں ان کے پاس کہ جو کتاب دیے گئے، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر نشانی، ہر دلیل، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَک،
وہ اس کے باوجود آپ کے قبلے کو فالو نہیں کریں گے، اس کی پیروی نہیں کریں گے۔ یہ وہ بدقسمتی سے تعصب ہوتا ہے کہ جس میں انسان اتنا اندھا ہو جاتا ہے، اتنا جذباتی ہو جاتا ہے کہ وہ دوسری بات کو سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہر طرح کی بات، ہر طرح کی دلیل سامنے آ جائے لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، جس کو ہم کہتے ہیں نا ضد، ہٹ دھرمی، تکبر۔ یہ ہے جو خدا تعالیٰ کے ہاں قابل نفرت ہے۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کو ناپسند کرتا ہے، ان سے نفرت کرتا ہے، وہ کافر ہیں۔ نہیں، خدا تعالیٰ تعصب کو ناپسند کرتا ہے، وہ جذباتی لگاؤ کہ جس کے بعد انسان حق بات کو سننے سمجھنے اختیار کرنے کے لیے تیار نہ ہو، خدا تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ وما انت بتابع قبلتہم، اور اے پیغمبر آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ تو نہیں ہوگا نا کہ اب آپ ان کے دباؤ میں آ کے اس حق کو چھوڑ دیں کہ جو حق آپ کے سامنے آ گیا ہے، تو آپ بھی قبلے کی پیروی کریں گے جس قبلے کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، اور ان کے قبلے کو آپ فالو نہیں کریں گے۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور نہ ہی ان میں سے بعض دوسروں کے قبلے کی پیروی کریں گے۔ یہ اشارہ ہے اہل کتاب میں یہود و نصارہ کے درمیان اس اختلاف کی جانب کہ جو ان کے ہاں بیت المقدس سے باہر نکل کے مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرنے کے معاملے میں اختلاف تھا۔ بیت اللہ کے اندر تو ظاہر مجبور تھے کہ سب ایک ہی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، لیکن وہ باہر نکلتے تو جو نصارہ تھے وہ مشرق کی طرف رخ کرتے، یہود ان کی الٹ مغرب کی طرف رخ کرتے۔ تو فرمایا کہ نہ ہی ان میں سے بعض دوسروں کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، یعنی وہ اتنے متعصب ہیں، فرقے واریت میں اتنا زیادہ ملوث ہو چکے ہیں کہ یہ اب ایک دوسرے کی بھی بات نہیں سنیں گے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک دین سے تعلق رکھنے والے، ایک پیغام کے پیروکار، لیکن جب گروہ بندی ہو جاتی ہے نا، جب آپ کسی مذہبی گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر یہ پٹیاں آنکھوں پہ پڑ جاتی ہیں اور آدمی سچی بات کو دیکھنے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ دشمنی، نفرت، حقارت، طنز، برے الفاظ یہ استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، اور اس کے بعد یہ بات کہ دلیل کیا ہوتی ہے، صحیح بات کو جاننے کا کیا طریقہ ہے، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ہماری قوم میں بھی چاہے مذہب ہو چاہے سیاست ہو، یہی صورتحال ہے کہ جو ہر جگہ پائی جاتی ہے۔ قرآن مجید پہلی ہی سورہ یعنی سورہ فاتحہ کے بعد پہلی بڑی سورہ بقرہ میں اس کو ایسے بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ بالکل واضح کر دیا کہ خدا تعالیٰ کو یہ سخت ناپسند ہے کہ لوگ بجائے اس کے کہ اپنی عقل کو استعمال کر کے صحیح بات کو جاننے کی کوشش کریں، ان کے ذہنوں کو جذبات کے دھارے میں، فلو میں ایسا متاثر کر دیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی میرا فرقہ یہ ہے، میں اس گروہ سے تعلق رکھتا ہوں، آپ کا مسلک کیا ہے؟ اللہ یعنی بات یہ ہے کہ میرا مسلک اسلام ہے۔ نہیں آپ بات نہیں سمجھے، وہ تو ہم سب کا ہے، آپ کا مسلک کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ تو بالکل طے شدہ بات ہے کہ ہر شخص کا کوئی مسلک ہونا چاہیے۔ میں لوگوں کو بتاتا ہوں دیکھو بھائی، یہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ حنفی نہیں ہیں، آپ شافعی نہیں ہیں، آپ حنبلی نہیں ہیں، آپ مالکی نہیں ہیں، آپ اہل حدیث نہیں ہیں، آپ شیعہ نہیں ہیں، آپ سنی نہیں ہیں۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ ہیں۔ آپ صرف مسلمان ہیں، صرف اور صرف مسلمان ہیں۔ آپ پیدا ہوئے ہیں کسی ایسے خاندان اور ماحول میں جس میں لوگ عام طور پر حنفی نقطہ نظر کو فالو کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں، اگر آپ کو قرآن سے، سنت سے
اپنے نقطۂ نظر سے مختلف اپوزٹ پوائنٹ آف ویو آ گیا سامنے، تو کیا آپ قرآن کی بات کو ٹھکرا دیں گے؟ نہیں ٹھکرائیں گے نا، تو پھر آپ صرف مسلمان ہیں۔ اس لیے کہ ایک مسلمان ہے کہ جو حق پسند ہوتا ہے، اس کو یہ پرابلم ہی نہیں ہوتی کہ میرا مسلک کیا ہے، میری پارٹی کیا ہے، اس کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ جانے کہ سچائی کیا ہے۔ تو فرمایا کہ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور نہ ان میں سے بعض دوسروں کے قبلے کی پیروی کرنے والے بن سکتے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے پیغمبر اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس آ گیا العلم یعنی وحی کا علم، انک اذا لمن الظالمین، تو آپ پھر اس صورت میں ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس میں ایک بات تو جو بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، خواہشات سے یہاں مراد بدعات ہے۔ بدعت یعنی ریلیجس انوویشن، دین میں وہ چیز شامل کرنا جو دین کا حصہ نہیں ہے، جس کو اللہ کے پیغمبروں نے نہیں دیا، آپ اس کو اپنے دین میں شامل کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی خواہش ہے، آپ کی ٹریڈیشن ہے، اور آپ اس میں دلچسپی نہیں رکھتے کہ یہ دین میں بتایا گیا ہے یا نہیں بتایا گیا۔ تو اہل کتاب نے بھی بدعتیں، ریلیجس انوویشنز، نئی چیزیں دین میں شامل کر دی تھیں۔ بھائی نئی چیزیں آپ شامل کریں دنیا میں، اس میں آپ انوویٹ کریں، اس میں آپ امپروو کریں، اس میں آپ پروگریس کریں، اس میں آپ انوینٹ کریں۔ جو اللہ نے آپ کو کریٹیوٹی دی ہوئی ہے آپ اس کو استعمال کریں۔ بھائی دین تو مکمل ہو گیا ہے، اس کو کیسے آپ امپروو کر سکتے ہیں، اس کو کیسے آپ آلٹر کر سکتے ہیں؟ اس میں تو آپ نے وہی کرنا ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ اے پیغمبر اگر آپ نے بالفرض محال ان کی خواہشات کی پیروی کی، یعنی ان کی ان بدعتوں کی پیروی کی جو ان کی خواہشات پر مبنی ہے، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس آ گیا العلم، وحی الہی کا علم، انک اذا لمن الظالمین، تو آپ یقیناً ظالموں میں سے ہوں گے۔ ظاہر ہے اس کا کوئی سوال ہی نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بدعات کو فالو کرتے۔ اس میں جو ایک سخت لب و لہجہ ہے یہ اصل میں ان لوگوں کے لیے جو اہل کتاب ہیں، ان کو یہ بتایا جائے نمبر 1 کہ تم تو اس قابل بھی نہیں ہو کہ تمہیں میں ڈائریکٹلی خطاب کروں۔ ہم اپنے پیغمبر سے بات کرتے ہوئے ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بالفرض محال آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، then you're gone، پھر آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ تو یہ بات اصل میں اتنی سختی سے اہل کتاب کے لیے کہی گئی۔ الذین آتیناہم الکتاب، رہے وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ، وہ اس کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ ایک دوسرے اسلوب سٹائل میں بیان فرمائی ہے۔ یعنی ایک وہ لوگ ہیں جن کو کہا گیا کہ اوت الکتاب، جو کتاب دیے گئے، یہ ہے پیسو کا صیغہ، یعنی مطلب ہے مجبوراً دیے گئے، دے ور ناٹ ولنگ، ریلکٹنٹلی انہوں نے لے لیا، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا۔ ایک وہ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی ہے، ایکٹیو ورب ہے، یعنی جنہوں نے کتاب ولنگلی حاصل کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کو فالو کرنے کی کوشش کی۔ تو وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی اچھے اہل کتاب، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، وہ اس کو یعنی اللہ کے دین کو، اللہ کے پیغام کو، اس حقیقت کو کہ یہ قبلہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ آپ کا یہ انداز اہل کتاب میں ویل نون تھا، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کھو گئے تھے، تو جب کھونے کے بعد انہوں نے ان کو پایا تو وہ ان کو پہچانتے تھے۔ سو گم شدہ بیٹا یہ بنی اسرائیل میں ایک ویل نون تشبیہ تھی۔ تو فرمایا کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ ان کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ سورہ الانعام 6 سورہ کی آیت نمبر 20 میں ایگزیکٹلی یہی بات
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائی کہ یہ حضور کو ایسے پہچانتے ہیں. یہاں تو دین کے لیے ہے، دین کی اس بات کے لیے ہے کہ یہ قبلے کا تبدیل ہونا، اس کو یہ پہچانتے ہیں ایسے کہ جیسے کہ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں. اور وہاں خاص طور پر حضور کے لیے فرمایا کہ آپ کو اتنا کلیئرلی پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اس لیے کہ ان کی کتابوں میں ایک آنے والے پیغمبر کا ذکر اتنا کلیئرلی مینشن تھا کہ ان کے لیے جاننے پہچاننے میں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی کا امکان ہی نہیں تھا. فرمایا کہ الحق من ربک، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. فلا تکونن وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور یقیناً ایک گروہ ان میں سے حق کو چھپاتا ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے. یہ ہے وہ جرم جس کی وجہ سے یہ لوگ کافر اور اللہ کے ہاں ریجیکٹڈ قرار دیے گئے، کہ انہیں معلوم تھا کہ ٹروتھ کیا ہے مگر وہ اس کو چھپاتے تھے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ چیزیں ہیں سیکھنے والی. آپ کے پاس کوئی سچائی ہے اور آپ اس کو کسی دنیاوی مفاد کی وجہ سے چھپا رہے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے. اہل کتاب کے پاس یہ سچائی موجود تھی کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، مگر وہ مصلحتاً اپنے گروہی تعصبات میں اپنے میل جول کے لوگوں سے ڈرنے کی وجہ سے اس کو چھپاتے تھے. تو جس قوم میں حق بات کو بیان کرنے کا حوصلہ ختم ہو گیا وہ قوم مردہ ہو گئی. اور جس قوم میں لوگوں کو اتنا ڈرایا دھمکایا جائے کہ وہ سچ بات نہ کر سکیں اور یہ کہیں کہ نہیں یار کہیں کچھ ہو نہ جائے، کوئی آپ کو اٹھا نہ لے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بندوبست کر رہے ہیں کہ قوم مردہ ہو جائے، کریکٹر لیس ہو جائے. تو یہ بنی اسرائیل کریکٹر لیس ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے اللہ کے پیغمبر کے آ جانے کے باوجود ان کو ماننے سے انکار کر دیا. فرمایا الحق من ربک، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. فلا تکونن من الممترین، تو دیکھو تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ وَهُوَ مُوَلِّيهَا، اور ان میں سے ہر ایک کی ایک سمت ہے، ایک ڈائریکشن ہے. ہوا مُوَلِّيهَا، وہ اس کا رخ کرتا ہے، اسی کی طرف اسی کو اپروچ کرتا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو تم نیکیوں کے راستے میں، خیر کے راستے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو مذہبی گروہ ہیں، ان مذہبی گروہوں کے اپنے اپنے قبلے ہیں. جو قبلہ ان کو پہلے ملا اب وہ اس کے بارے میں بہت زیادہ سٹانچ ہو گئے ہیں. یہ اصل میں کیا ہوتا ہے یہ بھی سمجھ لیں، یہ مذہبی ٹریڈیشن ہوتی ہے. ہم اپنی مذہبی ٹریڈیشن نہیں چھوڑ سکتے. بھلا میرے باپ نے، میرے دادا نے، میرے پردادا نے جو کام کیا میں اس کو چھوڑ دوں؟ میں اس کو چھوڑ کے یہ کلیم کروں گویا کہ وہ غلط تھے؟ اس طرح کی جاہلیت کی بات ہوتی ہے. حالانکہ بات یہ ہے کہ میرے والد، میرے دادا ہوپ فلی انہوں نے وہی بات کی جو ان کے خیال میں صحیح تھی. میرے نزدیک، میرے سامنے کوئی سچ بات آ گئی ہے تو مجھے اس کو فالو کرنا چاہیے. تو فرمایا کہ ہر ایک کا ایک قبلہ ہے، ہر گروہ نے اپنا اپنا قبلہ بنایا ہوا ہے، وہ اسی کی طرف رخ کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. فاستبقوا الخیرات، تو آپ بھلائیوں میں آگے بڑھو ایک دوسرے سے. یعنی مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف سے مقرر کردہ قبلے کو اختیار کرو، اس کے بارے میں یکسو ہو جاؤ، بالکل فوکسڈ ہو جاؤ اور نیکیوں میں آگے بڑھو. یہ گویا کہ ایک طرح سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ تمہارا یہ قبلہ گویا کہ مرکز ہے نیکیوں کا، پاور ہاؤس ہے جس سے کہ تم موٹیویشن حاصل کر سکتے ہو، اپنے اندر اسپرٹ پیدا کر سکتے ہو، اپنے اندر کھوئی ہوئی
جو مذہبیت ہے، دینداری ہے، اس کو ریوائیو کر سکتے ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے گھر کے اندر وہ غیر معمولی روحانی اٹریکشن ہے کہ انسان جب وہاں جاتا ہے تو اللہ کا یہ ڈیکلریشن کہ اس کا گھر ہے۔ اللہ کے دو بندے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، اس میں حجر اسود جس کو کہ اللہ کا دایاں ہاتھ کہا گیا وہ موجود ہے۔ وہاں جا کے ہم اللہ کے گھر کے گرد طواف کرتے ہیں۔ وہاں مروہ کی وہ پہاڑی ہے کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو، اکلوتے بیٹے کو، اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار کر دیا تھا۔ اس کے ارد گرد وہ ماحول ہے جس میں حج ہوتا ہے، جس میں وہ میدان عرفات ہے جس کے قریب کہ جہاں لوگ جا کے 9 ذو الحج کو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں کرتے ہیں۔ وہاں وہ جمرات ہیں، شیطان کے وہ ریپرزنٹیٹیو مونومنٹس کہ جن میں لوگ جا کے سنگ باری کرتے ہیں اور شیطان کے خلاف جہاد کے جذبے کا اظہار کرتے ہیں۔ اتنی عظیم جگہ یہ ہے اصل میں جس کو کہ اللہ نے تمہارا قبلہ بنایا ہے، تو تم دوسروں سے اختلاف جو وہ کر رہے ہیں اس کی پرواہ نہ کرو اور فوکس کرو اپنے قبلے کی طرف، اور نیکی میں تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم لوگ جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم کو لے آئے گا، سب کے سب کو اکٹھا کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو اختلافات ہیں اس میں ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، ڈونٹ ویسٹ یور انرجیز۔ زندگی جتنی ہے اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کرو، اختیار کرو کہ تم آگے بڑھو، تم نیکیوں کو حاصل کرو۔ یہ ایک بے پناہ غیر معمولی موقع ہے تمہارے پاس جو بار بار نہیں ہاتھ آئے گا۔ فرمایا کہ ومن حیث خرجت، اور جہاں کہیں سے اے پیغمبر آپ نکلیں، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو آپ اپنے چہرے کا رخ محترم مسجد کی طرف کر لیا کریں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ، اور یہ حق ہے میرے رب کا، آپ کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے، اس عمل سے کہ جو تم کرتے ہو۔ یعنی جب یہ بات سچ ہے تو پھر اس کو اختیار کرو، کسی دوسرے کی پرواہ نہ کرو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں اے پیغمبر، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو آپ اپنے چہرے کو محترم مسجد کی طرف کر لیجئے۔ یہ پچھلی آیت ہی کو ریپیٹ کیا گیا ہے۔ کیوں کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ پہلے حضور کو واحد کے صیغے میں خطاب کر کے اور پھر مسلمانوں کو جمع کے صیغے میں خطاب کر کے پچھلے بیانات کے باوجود ایک مرتبہ پھر دہرا کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اہتمام اللہ تعالیٰ کیوں کر رہے ہیں۔ تو اب جمع کے صیغے میں یعنی پلورل جو مسلمان ہیں ان کو خطاب کیا جا رہا ہے اگلے حصے میں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں تم ہو اے مسلمانوں، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو تم اپنے چہروں کو اس کی جانب کر لیا کرو۔ کیوں؟ اب یہ اس کی حکمتیں بتائیں۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت۔ یعنی لوگوں سے مراد یہاں اہل کتاب ہیں۔ اہل کتاب وہ تمہارے خلاف کوئی حجت نہ پائیں کہ یہ تو کچھ کنفیوز تھے، ان کا دین کیا تھا، ان کا پیغام کیا تھا، یہ خود بھی نہیں جانتے تھے، ڈاواڈول تھے، کبھی ادھر ہوتے تھے کبھی ادھر ہوتے تھے، تو ان پر پریشر ڈال کے ان کو ڈیوائڈ کر دو۔ تو فرمایا کہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تم اس کو کرو اینڈ بی کنسسٹنٹ، اس میں پوری طرح سے فوکسڈ ہو، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے یعنی اہل کتاب کے لیے تم پر کوئی حجت، وہ تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ لا سکیں
الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان کے کہ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، یعنی جو متعصب لوگ ہیں، جو جان بوجھ کر حق کا انکار کرتے ہیں، فلا تخشوہم واخشونی، تو ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ بھائی ظالم آدمی ہے، جو متعصب آدمی ہے، جو بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، وائی شوڈ یو بادر اباؤٹ ہم؟ اس سے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ انسان کو واقعی یہ حقیقت ہے کہ پریشانی تو ان لوگوں سے ہو کہ جو سمجھدار لوگ ہیں، اور پھر وہ آپ سے اختلاف کر رہے ہیں، جن کے بارے میں آپ دیکھ لیں کہ بھائی وہ تو ایسے جذباتی لوگ ہیں، وہ کچھ بھی ہو انہوں نے ایک ہی بات کرنی ہے، جو بات کر رہے ہیں نہایت ہی فضول بات کر رہے ہیں، تو مجھ سے ان سے نہ ڈرو، ان کا تمہیں کوئی خدشہ نہیں ہونا چاہیے، اخشونی، مجھ سے ڈرو، ولی اتم نعمتی علیکم، اور یہ ہم اس لیے بھی خاص طور پر کہہ رہے ہیں تم کو کہ تم اس کا اہتمام کرو، تاکہ میں اپنی نعمت تمہارے اوپر مکمل کر دوں، تمام کر دوں۔ یہ وہی بات ہے کہ جو آگے سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ یہی الفاظ یہاں ہیں، تاکہ میں اپنی نعمت پوری کر دوں تم پر۔ کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ یہ دنیا کی زندگی، ہماری عقل، ہماری فطرت، ہمارا ماحول، ہمارے والدین، رشتہ دار وغیرہ، یہ سب بڑی نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، غیر معمولی نعمتیں ہیں، مگر زندگی پزل ہے، زندگی مسائل سے بھری ہوئی ہے۔ تمام تر زندگی کی نعمتوں کے باوجود بہرحال زندگی میں مشکلات ہیں، پریکٹیکل مشکلات بھی ہیں، ذہنی مشکلات بھی ہیں، کویسچنز بھی ہیں۔ اللہ نے اپنے دین کو دے کے وہ جو زندگی کی نعمت ہے اس کو تمام کر دیا، مکمل کر دیا، یعنی اٹ از ناؤ آئسنگ آن دا کیک، گویا کہ یہ اب پرفیکشن ہو گئی کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، آگے کی زندگی کے بارے میں انٹروڈکشن ہو گیا، یہ زندگی اکیلی یہ زندگی نہیں ہے، خدا تعالیٰ ہے جس نے تمہیں بنایا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں سنبھالے گا۔ سو گویا کہ زندگی میں آلریڈی جو اللہ کی بلیسنگز تھیں وہ تمام ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے مسلمانوں کہ وہ تم پر اس قبلے کی تحویل، تبدیلی کے بعد تمہیں اپنے دین کے اور خدا کے پیغام کے بارے میں فوکس کر دے اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دے، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس لیے بھی تاکہ تم صحیح راستہ پالو، جو تمہیں اللہ کی طرف سے پیغام ملا ہے، تم اس پیغام کو پانے، سمجھنے، اختیار کرنے میں کامیاب ہو جاؤ، تمہیں راستہ مل جائے۔ یعنی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کو یہ راستہ دکھایا گیا، لیکن دکھانے کا لازمی نتیجہ تو یہ نہیں نکلتا کہ وہ اس کو پا بھی لیں۔ اس کو پانے کے لیے تو کمٹمنٹ کی ضرورت ہے کہ وہ اس کو ٹھیک طریقے سے کرتے تو ان کو اللہ کی طرف سے جو نعمت ملی ہے اس میں کامیابی ہوتی۔ تو اس کی ہدایت یہاں دے رہا ہے کہ اللہ تم سے اس بارے میں پورے سنجیدگی اس لیے چاہتا ہے تاکہ وہ تم کو کامیاب کرے، صحیح راستہ تم کو دکھا دے۔ کما ارسلنا، کما یہ جیسا کہ اور مفاہیم میں آتا ہے کہ اس طرح، اسی طرح سے یہ چنانچہ کے لیے بھی آتا ہے۔ سو یہاں یہ اسی مفہوم میں ہے، چنانچہ ارسلنا فیکم، ہم نے بھیجا تم میں، رسولم منکم، ایک رسول تم ہی میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کر رہے ہیں، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تم کو تعلیم دے رہے ہیں اس کی کہ جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 151، یہ اصل میں اگر آپ پیچھے دیکھیں اس سورہ مبارکہ میں تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب اللہ کا گھر تعمیر کر رہے تھے، اس وقت
گھر تعمیر کرتے ہوئے وہ دعا بھی کر رہے تھے. اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے آیت نمبر 129 میں. یعنی دعا تو لمبی ہے، اس میں ایک حصہ وہ ہے کہ جو آیت نمبر 129 میں ہے، جس میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں کہ یہ جو گھر ہم تعمیر کر رہے ہیں نا، اس گھر کے گرد پھر ایک شہر بسے گا، ایک بستی بسے گی. تو ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم، تو ان کے اندر ایک رسول اٹھا، ایک رسول بھیج، یعنی انہی میں سے اٹھا. یتلو علیہم آیاتک، جو ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً تو زبردست ہے، حکمت والا ہے. ایگزیکٹلی یہی چیز ہے جس کو کہ اب اس آیت نمبر 151 میں یوں بیان کیا گیا، کما ارسلنا، چنانچہ ہم نے بھیجا. یعنی وہ پیچھے دعا ہوئی، اب قبلے کی تحویل کے موقع پر، قبلے کے چینج ہونے کے موقع پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ میں تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دوں، یعنی اپنا دین تم کو دے دوں، اور اس دین کو پانے کے بعد تمہیں اس دنیا کی زندگی میں وہ سب کچھ مل جائے جس سب کچھ کی تمنا انسان اس دنیا میں کر سکتا ہے. اس لیے کہ یہ دنیا نامکمل اور ادھوری ہے. وہ سب کچھ تو نہیں مل سکتا کہ جو آگے ملے گا، اس آگے کی بھی خبر یہاں مل جائے گی دین میں، دین کے بیان میں. تو فرمایا کہ ہم نے بھیجا چنانچہ تم میں ایک رسول تمہیں میں سے. وہ کیا کر رہے ہیں؟ یتلو علیکم آیاتنا، تم کو ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں. یہ قرآن مجید ہے، یہ ہمارا کلام ہے، ہم اس کو تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں. وَيُزَكِّيكُمْ، اور یہ تمہارا تزکیہ کر رہے ہیں. تزکیہ یعنی انسان کو پاک کرنا، اس کے ظاہری بدن کو بھی، اس کی خوراک کو بھی، اور خاص طور پر اس کے اخلاق کو، اس کے مورلز کو. جب انسان پاک ہوتا ہے تو پھر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، اور وہ ہے نشو و نما، بڑھوتی، اضافہ، پروگریس. یعنی انسان کے اندر اللہ نے غیر معمولی پوٹینشل، امکان رکھا ہوا ہے. کس چیز کا؟ بہترین اخلاق والے انسان بننے کا، اور اللہ کا قرب، روحانیت میں بہت آگے ہونے کا. یہ پوٹینشل ہے انسان کے اندر. اور سچی بات یہ ہے کہ اسی پوٹینشل کو ریئلائز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی پوٹینشل سے آج ہماری قوم بہت دور ہوئی ہے. سو اللہ کے دین کا مقصد یہی ہے کہ انسان کا تزکیہ ہو، اور وہ اپنے اندر کی گندگیوں کو، اخلاقی گندگیوں کو پاک کرے، اور پھر اس پوٹینشل کو ریئلائز کرے. اس لیے کہ پرابلم یہ ہے کہ یہ پوٹینشل اگرچہ کہ ہم سب کے اندر موجود ہے کہ ہم بہت اعلیٰ اخلاق کے انسان بنیں، اور ہمارے اندر اللہ کے قرب کا میلان پیدا ہو، لیکن ہمارے آگے گندگی ہے، ہماری خواہشات کی، ہماری انانیت کی. تو اللہ نے اپنے دین کے ذریعے سے ہمیں ان گندگیوں سے پاک ہونے کا موقع دیا ہے، اس میں بندوبست کیا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تاکہ وہ تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. یعنی یہ تزکیہ کیسے ہو؟ یہ تزکیہ ایسے ہو کہ وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دے یعنی ان کو پریزنٹ کر دے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، یعنی قرآن پیش کر دیا، قرآن پریزنٹ کر دیا. سو یہ کتاب اور حکمت کی تعلیم ہے کہ جو یہ پیغمبر دے رہے ہیں، جس کے ذریعے سے وہ تزکیہ کر رہے ہیں. کتاب کیا ہے؟ قانون، شریعت، لا. حکمت کیا ہے؟ قرآن سے معلوم ہوتا ہے
اخلاقی تعلیمات، انسان کی فطرت نیچر میں ڈوز اینڈ ڈونٹس کی انڈرسٹینڈنگ، اور اس کے پیچھے ایمانیات، جن ایمانیات پر یہ اخلاقیات مبنی ہیں۔ اخلاقیات سے کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، ایمانیات ان کا جواب ہے۔ یہ سوال کہ یہ اخلاقیات سب کے پاس، سب انسانوں کے پاس ایک ہی طرح کی کیوں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سب کو ایک اللہ نے بنایا ہے۔ یہ سوال کہ یہ اخلاقیات کیوں ملی ہیں، اس سے تو مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آخرت کی زندگی میں انسان کو کامیابی سے ہمکنار ہونے کے لیے دنیا کی زندگی میں اللہ نے انسان کو اخلاق کے امتحان میں ڈالا ہے، تاکہ وہ اخلاق کو جانے کہ وہ مطلوب ہے، وہ ڈیزائربل ہے، لیکن بہرحال مشکل ہے، اس میں آدمی کو ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، جو جتنا زیادہ اس کے لیے کوشاں رہے گا، فائٹ کرے گا، وہ اتنا زیادہ کامیاب ہوگا، اتنا زیادہ اس کا تزکیہ ہوگا۔ سو یہ تو ہے حکمہ۔ تو الکتاب کیا ہے؟ الکتاب ہے شریعت۔ شریعت سے مراد ہے وہ اللہ کا قانون کہ جو اس نے اخلاقیات کے علاوہ دیا۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ اصل میں وہ احکام ہیں جو اس نے اس لیے دیے کہ اخلاقیات کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے انسان بہت ایسا ہوتا ہے کہ کنفیوزڈ ہو جاتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ان ایڈیکویٹ ہے، ناکافی ہے کہ وہ طے کرے کہ صحیح بات کیا ہے۔ چنانچہ اللہ پھر اپنے احکام نازل فرماتا ہے۔ میں اس کی مثال بار بار یہ دیتا ہوں کہ اخلاقیات اگر کاروبار میں دیکھی جائے تو اس کے بہت سے اصول ہیں۔ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے دھوکہ نہیں دینا، آپ نے وعدہ خلافی نہیں کرنی، آپ نے دوسروں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کیا سود لینا یہ بھی کوئی بد اخلاقی ہے؟ اس میں انسان ڈیوائیڈڈ ہے، ان کلیئر ہے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو قرض دیتا ہے اور وہ اس کو واپس کرنے کی بعض اوقات پوزیشن میں بھی نہیں ہوتا، اور یہ شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں، مجھے اپنی اصل رقم اور اس پر اضافہ چاہیے، تو یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ نے اپنی کتاب شریعت میں ناجائز کر دی۔ اسی طرح سے اور بہت سی چیزیں ہیں، ظاہر ہے اس وقت میرا یہ موضوع نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ تم کو تعلیم دیتا ہے ان باتوں کی جن کو تم نہیں جانتے۔ فَاذْكُرُونِي اذکرکم، چنانچہ تم یاد کرو مجھ کو، میں یاد کروں گا تم کو۔ یہ یاد کرنا کیا ہے؟ ویل اوکے، یہ یاد کرنا یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کو یاد کریں جیسے ہم یاد کرتے ہیں۔ اللہ ہم کو یاد کرے گا، ویل اللہ ہم کو یاد کرے گا وہاں ان لوگوں، ان ہستیوں کے سامنے کہ جو اس کے پاس ہیں، اس کے فرشتے وغیرہ۔ مگر اس میں جو ایک اور اہم بات ہے وہ یہ ہے، یہاں یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ اب میں نے تم کو اپنا دین دے دیا ہے، چنانچہ یہ اب میرا اور تمہارا معاہدہ ہے کہ تم میری طرف سے ملے ہوئے دین کو اگر سنجیدگی سے لے کر اس کو اس دنیا میں اختیار کرو گے اور دوسروں کو اس کی دعوت دو گے، تو میرا تم سے وعدہ ہے کہ تم کو میں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب کروں گا، سرخرو کروں گا۔ یہ ہے اس کا مطلب کہ جب یہ دین دے دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي، چنانچہ تم مجھے یاد کرو، یعنی میرے دین کو سنجیدگی سے اختیار کر کے تم میرے دین کے ذریعے سے مجھ کو یاد کرو کہ میں نے یہ دین تم کو دیا ہے۔ اذکرکم، میں تم کو یاد رکھوں گا، یعنی میں اپنے اس وعدے کو پورا کروں گا۔ واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، یعنی یہ دین جو میں نے تم کو دیا ہے، اس دین کو پانے کے بعد اس کو سنجیدگی سے لینا، یہ ہے شکر گزاری۔ ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو کچھ میں تمہیں دے چکا ہوں اس کو غنیمت جانو،
اس پر تم میرا شکر ادا کرو، اس کو سنجیدگی سے لو، اس کو اختیار کرو، ٹال مٹول نہ کرو، تو ناشکری مت کرو۔ میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہم نے آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 144 سے اپنے سبق کا آغاز کیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھتے رہے ہیں آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، چنانچہ اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ موڑ دیجئے اپنے چہرے کو قبلتاً، اس قبلے کی جانب، ترضاہا، جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ فولی وجہ کا، چنانچہ آپ اپنے چہرے کا رخ کیجئے شطر المسجد الحرام، محترم مسجد کی جانب۔ وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، فولو وجوہکم شطرا، تو تم اپنے چہروں کو اس کی جانب کر لیا کرو، اس کے رخ کی طرف کر لیا کرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یقیناً وہ لوگ کہ جو کتاب دیے گئے، لَيَعْلَمُونَ الْحَقَّ، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقِّ، وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ غافل نہیں ہے، عما یعملون، اس سے کہ جو یہ عمل کر رہے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر آپ لے آئیں ان کے پاس کہ جو کتاب دیے گئے، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر طرح کی نشانی، ہر طرح کا ثبوت، ما تبعوا قبلتک، آپ کے قبلے کی وہ پیروی نہیں کریں گے۔ وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے بن سکتے ہیں۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور نہ ہی ان میں سے بعض ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے بن سکتے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس آ گیا العلم، وحی کا علم، انکا، تو بے شک آپ اذن، اس صورت میں، لمن الظالمین، ظالموں میں سے ہوں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں ان کو، کما یعرفون ابناہم، وہ پہچانتے ہیں اس کو جیسے کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور یقیناً ایک گروہ ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق چھپاتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے۔ الحق من ربک، یہ حق ہے تمہارے رب کی جانب سے۔ فلا تکونن، تو دیکھو ہرگز نہ ہو جانا، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور ہر ایک کا ایک رخ ہے، ہوا مولیہا، جس کی طرف وہ اپنی سمت کیے ہوئے ہے۔ فاستبقوا الخیرات، تم ان کو چھوڑو اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو۔ اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ لے آئے گا تم کو جمیعاً، سب کے سب کو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ومن حیث خرجتا، اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلے ہیں پیغمبر، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو آپ اپنے چہرے کا رخ محترم مسجد کی طرف کر لیا کیجئے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہ یقیناً حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ غافل نہیں ہے، عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس بارے میں کہ جو تم عمل کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام، تو آپ اپنے چہرے کا رخ محترم مسجد کی طرف کر لیا کریں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو،
فولو وجوہکم شطرا، تو تم بھی اپنے چہروں کا رخ اس کی جانب کر لیا کرو، یعنی محترم مسجد کی جانب کر لیا کرو۔ کیوں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے ان لوگوں کے پاس تمہارے خلاف پیش کرنے کے لیے کوئی دلیل، کوئی ثبوت۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تو مت تم ڈرو ان سے، وَاخْشَوْنِی، بلکہ تم ڈرو مجھ سے، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی، اور تاکہ میں پوری کر دوں اپنی نعمت علیکم تم پر، وَلَعَلَّکُمْ تَہْتَدُونَ، اور تاکہ تم صحیح راستہ پالو۔ کما ارسلنا، چنانچہ ہم نے بھیجا، فیکم تم میں، رسولم منکم، ایک رسول تمہیں میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور وہ تعلیم دیتے ہیں تم کو اس کی کہ جس کو تم نہیں جانتے تھے، یعنی وہ دین کا علم تم کو دیتے ہیں جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ فَاذْکُرُونِی، چنانچہ تم یاد کرو مجھ کو، اذکرکم، میں یاد کروں گا تم کو، واشکروا لی، اور تم شکر ادا کرو میرا، ولا تکفرون، اور تم میری ناشکری نہ کرو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اب میں آپ کے سوالات دیکھتا ہوں کہ کوئی ہیں کہ جن کو جواب دینا ہے جن کا۔ What is the reason that the youth of today is not showing interest in religion as they should؟ آپ کے سوال سے ایسا لگتا ہے کہ جو نان یوتھ ہیں وہ بہت دلچسپی لے رہے ہیں۔ دیکھیے، آئی ڈونٹ نو، یعنی آئی ڈونٹ نو سے مراد یہ کہ آئی ڈونٹ نو ویدر دا یوتھ آر ٹیکنگ انٹرسٹ اور ناٹ۔ آبادی اتنی زیادہ ہے کہ آپ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ بہت سے نوجوان ہیں جو دلچسپی لے رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی تعداد کم ہے۔ یہ جو آپ زیادہ عمر کے لوگوں میں دلچسپی دیکھتے ہیں، یہ ان میں بھی بعض وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک روایتی دینی رویہ اختیار کرتے ہیں، مگر دین کی حقیقت کو جاننے میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ یہ آپ ورلڈ وائڈ دیکھیں گے، کرسچنز میں بھی، ہندوز میں دیکھیں گے آپ۔ بڑی نیچرل سی چیز ہے، ظاہر ہے انسان کو اپنی موت نظر آتی ہے تو آدمی کچھ سیریس ہو جاتا ہے۔ جوانی میں تو انسان کے اوپر بھوت سوار ہوتا ہے جوانی کا، لیکن جوانی جب ڈھلتی ہے تو آدمی کو اپنا خاتمہ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ کچھ سیریس ہو جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، یعنی اس کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی ناپسندیدہ چیز ہے۔ دی اونلی تھنگ از کہ لوگ پھر اس طرح جب دین اختیار کرتے ہیں تو وہ کوئی رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ جو ٹریڈیشن میں ریلیجن موجود ہے بس اسی کو مانتے ہیں، اور وہی بات تعصب میں، کوئی نئی بات آ گئی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یوتھ کے اندر دینداری پیدا کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، یعنی بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے لیکن پرائمریلی دو چیزیں۔ ایک یہ کہ جو دین پیش کرنے والے لوگ ہیں
ان کی پرسنالٹیز ایسی ہونی چاہیے کہ وہ یوتھ کو اٹریکٹ کر سکے. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی آرٹسٹس ہوں، کوئی ایکٹرز ہوں، کوئی اسپورٹس مین ہوں. نہیں، وہ یوتھ کی زبان جانتے ہوں، وہ عام لوگ ہوں، وہ جب بات کریں تو لوگ محسوس کریں کہ یہ تو ہمارے دل کی بات ہے، ہماری پرابلمس کو یہ جانتے ہیں. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ ہوا ہے، اور یہ پھر اگین ورلڈ وائڈ ہے، کہ کلرجی کا ایک خاص لباس ہے، ان کا ایک خاص ان کی زبان ہے، لب و لہجہ ہے. یوتھ کے جو ایک اور دنیا میں جا چکے ہیں، وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ نہ ہمیں ان کی زبان سمجھ میں آتی ہے، نہ ہمیں ان کا لباس سمجھ میں آتا ہے، نہ ہمیں ان کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. سو جو دین پیش کرنے والے ہیں ان کی پرسنالٹیز کچھ ایسی ہیں کہ ان کے اور یوتھ کے درمیان ایک گیپ ہے، کمیونیکیشن گیپ، اور وہ گیپ فل نہیں ہوتا. وہ فل ہوگا، وہ کم ہوگا جب کہ دین پیش کرنے والے اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ وہ یوتھ کی بات سنیں گے، ان کے اعتراضات پر ناراض نہیں ہوں گے، آخری حد تک کوشش کریں گے کہ وہ مطمئن کریں، ٹھونسا ٹھانسی زبردستی نہیں کریں گے، سمجھائیں گے. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یوتھ پھر مان لے گی، بٹ ایٹ لیسٹ جو پریزنٹیشن کا حق ہے وہ ادا ہو جائے گا. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ سخت ہو جائیں، آپ ایک اور دنیا کی مخلوق لگیں، آپ کی زبان بھی ڈفرینٹ ہو، ایک عام امپریشن یہ ہو کہ آپ سے تو بات ہی نہیں کی جا سکتی، وغیرہ وغیرہ. سو دیٹ از پوائنٹ نمبر 1. دوسری امپورٹنٹ چیز کہ جو یوتھ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو سمجھیں کرٹیکلی، یعنی ہم اس کو سمجھیں. جو پیش کرنے والے ہیں وہ اس کو پیش کرنے سے پہلے خود اس کو مانیں، سمجھ کے. اس میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان سوالات کو وہ انڈیپینڈنٹلی سمجھیں. یہ پتہ نہیں آپ نے کبھی اس پہ غور کیا یا نہیں کیا، ایمان جس کو کہتے ہیں نا کہ آئی بلیو ان اٹ، ایک بڑا پرسنل ایک فیصلہ ہوتا ہے. یہ فیصلہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ یار میں نے ایک مدرسے میں پڑھا ہے، میرے ایک ادارے سے میرا تعلق ہے، سو ایوری بڈی سیئنگ دا سیم تھنگ، تو میں بھی یہی کہتا ہوں. نہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو بس ایک فلو ہے جس میں آپ پڑھے ہوئے ہیں. اگر لوگوں نے دین کو مانا ہے، اور آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ علماء، خود سمجھ کے کرٹیکلی ایگزامن کر کے، ایسے کہ انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ اگر سمجھ میں نہیں آئے گا تو نہیں مانوں گا، میں نے سچائی کو ماننا ہے. دین اگر سچا ہے تو وہ مجھ پر واضح کرے گا کہ وہ سچا ہے، اور پھر وہ اس کو مانے. تو اس سے جو پریزنٹ کرنے والے کے اندر جو اعتماد پیدا ہوتا ہے اس کو وہ شیئر کرتا ہے، اس سے یوتھ کو وہ متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے. میں نے 2 باتیں کہی تھی، ایک تیسری بات بھی ہے. وہ یہ ہے کہ ان دونوں باتوں کے باوجود یوتھ انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے اگر ان کے آگے آپ نے ایسی رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں جیسے کہ آج کے دنیا میں غیر معمولی اٹریکشنز ہیں. ایسا ماحول ہے کہ جس میں وہ ایسی فضول قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں کہ جو بہت اٹریکٹیو ہوتی ہیں. ہمارے لیڈرشپ کی طرف دیکھتے ہیں تو ان میں گالیاں، الزامات، ٹانگیں کھینچنا. اپنے ملک کے نظام کو دیکھتے ہیں، اس میں کوئی قانون ہی نہیں ہے، لا لیسنس ہے، مائٹ از رائٹ کا قانون چل رہا ہے. تو یوتھ کہاں سے فرشتے بنیں گے؟ اسی آپ کے انوائرنمنٹ کی پیداوار ہے. سو میک یور انوائرنمنٹ بیٹر، کریٹ گڈ اسکالرز who are both presentable, number one, and the message that they are presenting is convincing. It makes sense. How can we counsel the patients who are confronted with
mental health issues like anxieties and depression when they believe that it should be cured by practicing religion. دیکھیں ظاہر ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں, آپ یہ جانتے ہیں کہ جو مینٹل النس ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے, کوئی ڈس آرڈر ہوتا ہے, کوئی پیچھے حالات ہوتے ہیں جنہوں نے کہ امپیکٹ کیا ہوتا ہے پیشنٹ پر, کچھ پہلے سے وہ انہیرٹ بھی کیے ہوتے ہیں, ان کے ڈی این اے میں بھی کچھ ہوتی ہیں پرابلمس. تو ان کو یہ بتانا چاہیے کہ یقیناً ریلیجن ایک فیکٹر ہے, مگر یہ ایک ریئلٹی ہے کہ بعض ریلیجس لوگ بھی ہیں کہ جو مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں. سو ان کو یہ کنونس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ النیسز کی طرح کی ایک النس ہے, اس کے اپنے کچھ کیورز ہیں. اب آپ یہ دیکھیے نا کہ ان کو سمجھائیں آپ مثالیں دے کے کہ بھائی یہ ایک ریئلٹی ہے کہ بعض لوگ کے جو نہایت سنگین انگزائٹیز کا شکار تھے, ان کو ایک گولی پر ڈے نے ٹھیک کر دیا. یہ کیسے ہو گیا؟ اگر محض نماز پڑھنے سے ہوتا تو پھر وہ نماز پڑھتے, بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ کوئی کیمیکل امبیلنس تھا جو کچھ صحیح دوا سجیسٹ کرنے سے ہو گیا. سو لیکن بات یہ ہے کہ ضد کا تو کوئی علاج نہیں, لیکن اگر کوئی بندہ کوئی پیشنٹ سمجھنے کے لیے تیار ہو تو پھر اس کو مثالوں سے سمجھایا جا سکتا ہے. یہ بھی ایک بڑی بدنسبی ہے کہ ریلیجن کے نتیجے میں آدمی کو ریشنل ہونا چاہیے, مگر ہمارے ہاں جس طرح سے ریلیجن پیش کیا جاتا ہے بندہ انتہائی ارریشنل ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک اور پوائنٹ ہے وہ پچھلے سوال کے جواب میں کہ ریلیجن ریشنل طریقے سے پیش کرنا چاہیے. میں جب بھی اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں اسلامک اسٹڈیز تو میں ان کو پہلے دوسرے لیکچر میں یہ بتاتا ہوں کہ تم میرے کورس میں جس چیز پر ایمفسس محسوس کرو گے, میں آئی ول میک این اٹیمپٹ سکسیزفل اور ادروائز ایک دوسری بات ہے, وہ یہ ہے کہ میں یہ بتاؤں گا کہ ریلیجن میں ہر چیز میں وائی کا کیا جواب ہے. وائی گاڈ, وائی ہیئر آفٹر, وائی پروفٹس, وائی پریئرز, وائی فاسٹنگ وغیرہ وغیرہ. تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ وائی, یہ میرے کورس میں اس پر ایمفسس ہوگا. 2 reasons. ریزن نمبر 1, ہمیں یہ عقل انٹلیکٹ خدا نے دی ہے, تو یہ انٹلیکٹ جواب مانگتی ہے. وائی دس, وائی دیٹ. جب تک جواب نہیں ملے گا بندہ مطمئن نہیں ہوگا. یہ عقل شیطان نے نہیں دی, یہ رحمان نے دی ہے. چنانچہ اس عقل کو مطمئن کرنا ہوگا, اور یہ واٹ سے نہیں ہوگا. واٹ ضروری ہے, کیا, لیکن زیادہ امپورٹنٹ ہے وائی, کیوں. اور جواب نمبر 2 میں اس پر ایمفسائز اس لیے کروں گا کہ قرآن اس پر ایمفسائز کرتا ہے. قرآن وائی کا جواب دیتا ہے اور سمجھاتا ہے. سو انفارچونیٹ ہے یہ بات کہ ہمارے ہاں ریلیجن کو ایسے پیش کیا گیا ہے کہ لوگ ان ریزنیبل ہو جاتے ہیں. My question is, what does it mean or how to understand when Allah says, I completed your deen for you? As we learn from Quran, Allah has given deen from day 1 to mankind, since Adam. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ دین کہ جو پہلے پیغمبروں کو بھی دیا, جب آخری مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ پھر از سر نو دیا, جب کہ پچھلے ورژنز وہ they were either forgotten or were altered, تبدیل ہو گئے تھے. جب یہ آخری دین دیا تو جس دن یہ آیت نازل کی, آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا, اس دن اس آخری دین کے ورژن کی آخری بات بتا دی تھی. سمجھ آئیے آپ کو
یعنی بات یوں ہے کہ فرض کیجئے کہ دین کے 50 کمپوننٹس تھے جو اللہ تعالیٰ نے دینے تھے گریجولی، پہلا دیا، دوسرا دیا، تیسرا دیا، چوتھا دیا. جس روز اس نے 50th دے دیا، اس روز کہا آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ ناؤ اٹس کمپلیٹ. 50th کے بعد 51st نہیں آنا، میں نے پورا دین دے دیا، اس سے زیادہ میں نے نہیں دینا. یہ ہے اس آیت کا مطلب کہ میں نے آج کے دن تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. To understand deen, what measures we may take, categorize it please. دیکھیں میجر سب سے بڑا تو یہ ہے کہ یوز یور انٹلیکٹ، کیپ کوشچننگ، بی آنیسٹ. آپ کی کوشش کاوش یہ ہونی چاہیے کہ یو وانٹ ٹو نو دا ٹروتھ. آپ کہیں گے کہ یہی تو سوال ہے، میں کہوں گا یہی جواب ہے. آنیسٹلی آپ کو اللہ نے اتنی عقل دی ہے، آپ کو اللہ نے ایسا ٹیسٹ دیا ہے کہ اگر آپ اس کو صحیح طرح سے استعمال کریں تو آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ بات ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے. یا چلیں تھوڑی دیر کے لیے آپ نے مان لی، مگر یو ول ہیو کویسچنس کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے کہ 99 مرتبہ یہ پڑھو تو مطلب بیڑا پار ہو جائے گا. تو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کیسے ہو جائے گا. تو آپ دوسرے بندے سے پوچھیں، پھر آپ تیسرے سے پوچھیں، اور تیسرا کہے کہ نہیں اصل میں دیکھو بات یہ ہے کہ یہ جو 99 کا چکر ہوتا ہے نا، یا یہ جو 11 کا ہوتا ہے یا 21 کا ہوتا ہے، یا یہ صبح یہ پڑھ لو شام پڑھ لو، یہ دین ہے ہی نہیں. یہ تو دین کے الفاظ، اوراد، اذکار کو دنیا کے مقصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے. دین تو وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر نے بتایا، تو اللہ کے پیغمبر نے تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں بتائی. تو آپ آئیں گے واو اچھا اب سمجھ میں آ گیا. سو what I'm trying to say is کہ آپ کیپ ریزنگ کویسچنس، اور کسی نکمی چیز پر مطمئن نہ ہو. آپ جواب پوچھیں، اچھا میں نے آپ کی بات سن لی ہے بٹ یو نو واٹ آئی ایم ناٹ اسٹل ناٹ سیٹسفائڈ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ انکار کریں، جو اس وقت آپ کی موجود نالج ہے اس پر عمل کریں، مگر کسی ایسی چیز کے بارے میں جو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی ہے اس کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ ہاں مجھے پوری طرح سمجھ میں آ گئی. آپ یہ کہیں کہ میں سوچ رہا ہوں، میں سوچ رہی ہوں. سو کیپ کویسچننگ، کیپ لوکنگ فار دا ٹروتھ. ان لوگوں کو تلاش کرتی رہیں کہ جو نسبتاً بہتر بات کرتے ہیں. کسی کی بات آنکھیں بند کر کے نہ مانیں. اللہ سے خوب دعا کریں کہ وہ آپ کے دل کو دین کی سچائی کے لیے کھول دے، تو دین کی سچائی اترے گی آپ پر گریجولی. Older people see death all around and know their turn is coming and turn more towards Allah. یہ میں نے بھی یہی بات کی ہے، مگر میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ جوانی میں بھی نظر آتا ہے. یہ جوانی میں بھی نظر آتا ہے. جوان اموات بھی ہوتی ہیں. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو جوانی میں بدل جاتے ہیں موت کو دیکھ کے. قریب میں کوئی دوست فوت ہو گیا وغیرہ وغیرہ. سو اور بڈھے بھی بیچارے بعض ہوتے ہیں، ان کو کوئی سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ دنیا ان کے آگے اتنی زیادہ رنگین ہوتی ہے کہ انہیں موت سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر بڑھاپے میں بھی آدمی کو دین کا قرب مل گیا تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے. اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. خیر مذاق تو کبھی بھی کسی چیز کا بھی نہیں اڑانا چاہیے. نہایت ہی گھٹیا لوگ ہوتے ہیں وہ جو دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. لیکن یوتھ کے لیے آزمائشیں زیادہ ہیں، ٹیمپٹیشن زیادہ ہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں بھی. از دین مور دین نماز، زکوٰۃ اینڈ چیریٹی، اینڈ وائی نماز از ناٹ برنگ چینج ان آر بیہیویئر. بھائی دین کا آغاز تو ہوتا ہے آپ کی فطرت سے، یعنی
آپ کے اندر جو پہلے سے موجود فطرت ہے، جس میں اخلاقیات موجود ہیں، سچ بولنا، دوسروں کے کام آنا، معاہدوں کی پابندی کرنا، تمیز، تہذیب، اخلاق، حیا، حق پسندی، یہ دین ہے۔ یہ جو آپ نے مثالیں دی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ دین کا وہ حصہ ہے جو شریعت ہے۔ شریعت سے پہلے الحکمت ہے، اخلاقیات اور ایمانیات، یہ مل کے پورا دین ہے۔ اور یہ بات اچھی طرح سے جان لیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کچھ نہیں کر سکتے اگر آپ کے اندر پہلے اخلاقیات موجود نہیں ہے، یا آپ کی نماز آپ کی اخلاقیات کو متاثر نہیں کر رہی۔ تو آپ نے سوال پوچھا کہ نماز کیوں نہیں بدلتی ہم کو؟ اس لیے کہ ہم نماز کو سیریسلی نہیں لیتے۔ ہم نماز کو اپنے اندر تبدیلی کا ذریعہ سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں یا تو کہ یہ فرض ہے، یا اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس کا ثواب ملے گا۔ یہ بات کہ ہم نماز پڑھیں ایسے کہ جیسے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ اگرچہ کہ ہم اس کو نہیں دیکھتے مگر وہ تو ہم کو دیکھتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، ایسی نماز ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ ہم کہاں وہ نماز پڑھتے ہیں کہ جس کے بارے میں حدیث میں بتایا گیا ہے کہ تم اس شخص کی سی نماز پڑھو کہ جو اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہے۔ ہم کہاں نماز پڑھتے ہیں اس کو سمجھ کے؟ ہم کہاں نماز میں اللہ سے باتیں کرتے ہیں؟ آپ ایسی نماز پڑھنی شروع کریں اور مجھے بتائیں 2 دن کے بعد کہ آپ کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی، تو میں اپنی سٹیٹمنٹ واپس لے لوں گا۔ مگر لازماً آتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 5 وقت آپ اللہ کے آگے جھکیں، سجدہ کریں اللہ کو سجدہ؟ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ پریولیجڈ انسان اس دنیا میں وہ ہے جو اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ اس سے زیادہ کوئی خوش قسمتی انسان کے لیے نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اگر جینون سجدہ ہو اور انسان سجدے میں اللہ سے باتیں کرے، معافی مانگے، توفیق مانگے، ہمت مانگے، پاکیزگی مانگے، تو اللہ تعالیٰ کیا جواب نہیں دے گا؟ اللہ جواب دیتا ہے۔ تو نماز ٹھیک طرح سے پڑھیں گے تو نماز آپ کو بدلے گی، نماز آپ ٹھیک طرح سے نہیں پڑھیں گے تو کیوں بدلے گی؟ دین tries to develop اخوت، but living abroad, observed, we try to be at our best behavior, more humble, we try to show our best side as a Muslim in front of others, but not with each other. ہاں، بڑی بدنصیبی ہے یہ، بڑی بدنصیبی ہے۔ ہم ایسا لگتا ہے کہ جنگل میں رہ رہے ہیں۔ مگر بھائی اس پہ رونا کیا؟ اس کی تو بھیانک ترین مثالیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ اب تو جناب اپنا اپنا رول ادا کریں، اپنا اپنا رول ادا کریں۔ جتنا آپ اصلاح کر سکتے ہیں اخلاق، کردار میں، آپ کوشش کریں، اپنے کو ٹھیک کریں، اپنے گرد و پیش کو ٹھیک کریں۔ کیا خبر کہ ماحول بھی ٹھیک ہو جائے۔ وہ بات جو میں بار بار بتاتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے ان لوگوں نے جو لوگوں کو برائی سے روکتے تھے، ان لوگوں کے سوال کے جواب میں جو ان کو کہتے تھے کہ تم ان کو کیوں روکتے ہو جب تمہیں معلوم ہے کہ یہ تو نہیں روکیں گے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس لیے روکتے ہیں معذرتاً الی ربکم، تاکہ ہم تمہارے رب کے سامنے معذرت، ایکسکیوز پیش کر سکیں کہ ہم نے تو کوشش کی تھی، وَلَعَلَّهُمْ یتقون، اور شاید کہ وہ ٹھیک ہو جائیں، تقوی اختیار کر لیں۔ سو لیٹس کیپ ٹرائنگ۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں، ماحول جتنا برا ہوگا آپ کے اچھے عمل، آپ کی اصلاح کی کوشش کی ویلیو اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ سو یہ بڑا انسینٹیو ہے۔ قرآن ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ متقی کون ہے؟ نہیں، یہ جو اس میں اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہدایت بن چکا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو متقین ہیں،
یعنی یہ صحابہ کرام، یہ قرآن بتا رہا ہے یہودیوں کو تم نے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا، لیکن یہ ہدایت بن گیا ان کے لیے۔ متقی اصل میں اللہ سے ڈرنے والا وہ کہ جو برائی کو برائی سمجھتا ہے اور اچھائی کو اچھائی سمجھتا ہے۔ یہ تقوی انسان کے اندر پیدائشی ہوتا ہے، اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ مسلمان آپ ہو کے اللہ کے دین کو فالو کرتے ہیں تو زیادہ ہائر لیول آف تقوی پا لیتے ہیں، مگر یہ ابتدائی تقوی ہر ایک کے اندر ہے، یعنی اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کی صلاحیت، اچھائی کی طرف جھکاؤ، برائی سے بچنا۔ یہ جس کے اندر بھی ہے قرآن اس کو اٹریکٹ کرے گا اور اس کو قرآن سے ہدایت ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔